لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإنه مع البر وهما في الجنة وإياكم والكذب فإنه مع الفجور وهما في النار أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صحیح البخاری. بزرگان محترم، اس وقت میں نے جو عبارت پڑھی ہے وہ ایک حدیث ہے. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچائی کو اپنانے اور جھوٹ سے بچنے کی تاکید فرمائی ہے. فرمایا کہ سچائی کو اپناؤ اس لیے کہ وہ نیکی کے ساتھ ہے اور دونوں جنت میں لے جانے والے ہیں، اور جھوٹ سے بچو اس لیے کہ وہ گناہ کے ساتھ ہے اور وہ دونوں جہنم میں لے جانے والے ہیں. اب رہی یہ بات کہ جھوٹ کس کو کہتے ہیں، تو سنیے واقعہ. حقیقت کے خلاف بات کہنے کو جھوٹ کہتے ہیں. اسی طرح بغیر تحقیق کے کسی بات کا نقل کرنا اور سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے فوراً زبان سے نکال دینا بھی جھوٹ اور کبیرہ گناہ ہے. چنانچہ حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. یعنی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کر دے. حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ کسی عورت نے اپنے چھوٹے بچے کو بلایا کہ یہاں آؤ، میں تمہیں ایک چیز دوں گی. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے دریافت فرمایا کہ تمہارے بلانے سے اگر بچہ آ گیا تو تم اسے کیا چیز دو گی؟ اس پر اس عورت نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سوکھی کھجور دوں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کو کچھ دینے کا ارادہ نہ ہوتا اور بچے کو صرف بہلانے کے لیے تم نے ایسا لفظ زبان سے نکالا ہوتا تو یہ بھی زبان کا جھوٹ شمار کر کے تمہارے نام اعمال میں لکھ دیا جاتا. ایک انسان نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ہو سکتا ہے. اس نے پھر پوچھا، کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہ ہاں ہو سکتا ہے. سوال کرنے والے نے پھر پوچھا، کیا مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، جھوٹ بولنا مسلمان کی شان نہیں ہے. حضرت پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا. انہوں نے کم عمری میں جب علم حاصل کرنے کے لیے سفر کا ارادہ کیا تو ان کی والدہ صاحبہ نے 40 اشرفیاں ان کے کرتے کی آستین میں بغل کے پاس اس طرح سی دی کہ وہ بغل میں چھپ گئی. ان کی والدہ کے پاس سوائے ان اشرفیوں کے کچھ اور نہیں تھا اور شوہر بھی زندہ نہیں تھے. ان کے دل میں دین کی بڑی قدر تھی کہ کم عمر بچے کو دین سیکھنے کے لیے دور بھیجنے پر بھی دل کو راضی کر لیا اور جو کچھ اپنے پاس تھا یعنی 40 اشرفیاں وہ بچے کو دے دی اور اپنے لیے سوائے اللہ تعالیٰ کے نام کے کچھ بھی نہیں رکھا. چلتے وقت بچے کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کیا اور یہ نصیحت کی کہ بیٹا جب بولو سچ بولو، جھوٹ نہ بولو. حضرت پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی والدہ کی نصیحت کو گرہ میں باندھ کر گھر سے نکلے اور ایک قافلے کے ساتھ شہر بغداد کا رخ اختیار کیا. راستے میں ڈاکو مل گئے اور انہوں نے قافلے کو لوٹ لیا اور سامان بھی چھین لیا. ایک ڈاکو نے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا سامان بھی چھین لیا اور پھر پوچھا، تمہارے پاس اور کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ 40 اشرفیاں اور بھی موجود ہیں جو آستین میں سلی ہوئی ہیں. ڈاکوؤں نے یہ جواب سنا تو سمجھا کہ لڑکا مذاق کر رہا ہے. کہنے لگا، کیا مذاق کرتے ہو؟ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں مذاق نہیں کرتا، سچ کہتا ہوں. اس کے بعد دوسرے ڈاکوؤں سے سوال و جواب ہوا. اس نے بھی حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے جواب کو مذاق ہی سمجھا اور پھر حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو
اپنے سردار کے پاس لے گیا اور سردار نے پوچھا آپ کے پاس وہ اشرفیاں کہاں ہیں؟ حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ آستین میں سلی ہوئی ہیں۔ ڈاکوؤں کے سردار نے کہا عجیب سیدھے آدمی ہو، آپس ایسی قیمتی چھپی ہوئی چیز کو بھلا یوں بتاتے ہو؟ حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مسلمان کو ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، وہ کیسا مسلمان ہے جو جھوٹ بولے؟ اور فرمایا کہ یہ میری والدہ کی نصیحت ہے کہ میں ہمیشہ سچ بولوں۔ حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کا یہ فرمانا تھا کہ اس سردار پر بہت اثر ہوا، شرمندگی سے سر جھکا لیا اور پھر اپنے تمام آدمیوں کے ساتھ جو چوری کرنے میں اس کے ساتھی تھے حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت ہوا اور تمام گناہوں سے توبہ کی اور سارے قافلے کا جو سامان لوٹا تھا وہ سب واپس کر دیا۔ دیکھیے حضرت پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے سچ بولنے اور جھوٹ نہ بولنے کا یہ نتیجہ ظاہر ہوا کہ سب ڈاکوؤں نے چوری سے توبہ کی اور سارے قافلے کا سامان بھی واپس لوٹا دیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جھوٹ بولنا مسلمان کی شان نہیں ہے، اس لیے کہ ایمان اور جھوٹ دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ یاد رکھیے جھوٹ بولنے سے قلب میں کجی آ جاتی ہے اور سچے خواب بھی نظر نہیں آتے۔ دوسروں کو ہنسانے کے لیے بھی مذاق میں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ایک خواب دیکھا، وہ یہ کہ ایک انسان بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا کھڑا ہوا ہے اور اس کے ساتھ اس کے ہاتھ میں لوہے کا ایک چھرا ہے اور وہ بیٹھے ہوئے آدمی کے جبڑے کو چیر رہا ہے یہاں تک کہ گردن کے پچھلے حصے تک لے جاتا ہے، پھر جبڑا درست ہو جاتا ہے، پھر چیرتا ہے، پھر درست ہو جاتا ہے۔ یہ معاملہ برابر جاری رہا۔ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون انسان ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ شخص جھوٹا ہے جو دنیا میں جھوٹ بولتا تھا، اس کو قبر میں یہی عذاب ہوتا رہے گا اور قیامت تک اس کے ساتھ یہی معاملہ جاری رہے گا۔ بہرحال جھوٹ بولنا ہر حیثیت سے بری اور قبیح عادت ہے، اس لیے اس سے بچنے کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ جھوٹ سے بچنے کی ایک آسان تدبیر یہ ہے کہ بغیر سوچے کوئی بات نہ کرے اور بات کرتے وقت احتیاط سے کام لے۔ دوسری تدبیر یہ ہے کہ جھوٹ بولنے سے پہلے قرآن و حدیث میں جو جھوٹ کے بارے میں وعیدیں آئی ہیں ان پر غور کرے۔ تیسری تدبیر یہ ہے کہ جس وقت نفس میں جھوٹ کا تقاضا پیدا ہو اس وقت ہمت سے کام لے اور اپنے آپ کو رک جائے۔ ان تدابیر پر عمل کرنے کے باوجود بھی خدا نہ خواستہ کسی وقت سہون زبان سے جھوٹ نکل جائے تو خوب توبہ کر لے۔ اور بعض مشائخ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اپنے اوپر کچھ جرمانہ عائد کر لے کہ اگر میں نے جھوٹ بول دیا تو اتنے روپیہ صدقہ کروں گا۔ یہ بھی بہت اچھی تدبیر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جھوٹ جیسی بری عادات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔